آج آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک مہینے کے اندر یہ وقت بھی ہم نے دیکھنا تھا، کاش ہم اس سے پہلے مر گئے ہوتے۔ ہم اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں سن رہے اور دیکھ رہے، اور امت اس طرح بے بسی کے عالم میں ہے کہ حکمران ان کی جوں تک نہیں رینگتی، انہیں بیداری نہیں ہے، وہ اپنی کرسیوں کے مسئلے سے انہیں فرصت نہیں ہے حضور کے دین کے۔ اب فیصل آباد کے اندر ایک خاتون نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، استغفر اللہ العظیم۔ اب وہ کون؟ اسلام فوبیا کدھر گیا؟ کس طرح ہم چل پڑے ہیں؟ یقین کریں خون کے آنسو دل روتا ہے امت مسلمہ۔ حضرت امام مالک نے فرمایا تھا ما بقا الامت بعد شتم نبیہ، اگر امت زندہ ہے ان کے ہوتے ہوئے نبی کی گستاخی ہو جائے اور امت اس گستاخ سے بدلہ نہ لے سکے، اس امت کو زندہ رہنے کا حق نہیں، ساری امت مر جائے، کیونکہ ساری امت کی تو ذمہ داری یہ تھی کہ اپنے نبی کا دفاع کرتی۔ ہندو اور سکھ اپنے بتوں کے لیے، مندروں کے لیے۔ آج یہاں کچھ سال پہلے، 1-2 سال پہلے جامعہ مسجد دہلی گیٹ کے اندر وزیر خان، اس کے اندر ناچ گانے فلمیں ڈرامے والے پہنچ گئے، اور وہاں باقاعدہ وہ ایکٹروں نے وہ مسجد کی بھی حرمتی کی۔ اب اسی سے رمضان شریف کے اندر، ٹھٹھا کے اندر، سندھ کے اندر، باب الاسلام کے اندر جو محمد بن قاسم نے فتح کیا تھا، اس کے اندر مرکزی مسجد جو کہ پرانی قدیمی آثار، اس مسجد کے اندر آج پھر اسی طرح کا طوفان بدتمیزی، ایکٹر وہاں پہنچ گئے۔ تم اتنا دلیر ہو چکے ہو کہ رسول اللہ کے گھروں کی بھی حرمتی کرتے پھر رہے ہو، اور پھر کہتے علماء بیان کریں تو علماء تو ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ بتائیں پھر ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ گارڈ گھر کے باہر کھڑا ہوتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے مالک کے گھر کی ہر چیز کی حفاظت کرے۔ اگر امت کے سامنے علماء کی اور قدر نہ ہو تو اتنا جان لیں علماء حضور کے دین کے گارڈ ہیں، ڈیوٹی لگی ہے، ہم اپنی ڈیوٹی نبھاتے رہیں گے، حق بتاتے رہیں گے۔ اے امت مسلمہ، اگر عزت کی زندگی چاہتے ہو، اپنے نبی کی ناموس پر قربان ہونے کے جذبات ہوں، اور ہونا کچھ بھی نہیں ہے، صرف امت مسلمہ غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرے تو کفر ویسے کے ویسے ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ لیکن کاش کہ یہ رونا کس کے سامنے روئیں جن کی ذمہ داری تھی صلاح الدین ایوبی کا کردار ادا کرنا۔ محمود غزنوی وہ صلاح الدین ایوبی جس کے وقت کے اندر ایک قافلہ باندھا ہوا ہے مسلمانوں کے قافلوں پہ، عیسائیوں کے ایک جرنیل نے ان کو گرفتار کر لیا اور مارا، اور کہنے لگا تسی کہہ دو حضور بڑے تھوڑے مددگار ہیں نبی، تو ادعو محمد، نبی کو اپنے نبی کو بلاؤ، وہ کہاں ہے تمہاری مدد کرنے کو آئے۔ آج ہر دوسرا کلمہ بھی پڑھ رہا ہے وہ کہتا ہے مددگار نہیں ہو سکتے۔ اس نے یہ انداز اپنا کر کہا، فرمایا این محمدکم، تمہارا محمد کہاں ہے، یدعوہ، ان کو بلاؤ وہ تمہاری مدد کرے۔ اس نے یہ لفظ بولے تو اس وقت صلاح الدین ایوبی کو کسی نے کہا کہ یہ اس نے یہ کہا، تو صلاح الدین ایوبی 6 مہینے لمبا لیٹ کر سو کر نیند نہیں کی، ساری رات جاگتا رہتا تھا، کمر ٹیک لگا کر بیٹھا رہتا تھا، اونگ آ جاتی، لیٹا نہیں، قسم کھائی جب تک اس گستاخ کے سے بدلہ نہیں لوں گا اس وقت تک صلاح الدین ایوبی کہنے لگے میں سوؤں گا نہیں۔ اور پھر ایک وقت آیا وہ قلعہ فتح کیا، وہ علاقہ فتح کیا، سب جرنیل عیسائیوں کے گرفتار کر لیے گئے۔ جب ان کے گرفتار کر لیے گئے، لین لگی ہوئی ہے، حضرت صلاح الدین ایوبی غیرت مند، ایمان کی علامت یہ ہے، آپ سب ایک کو کہنے لگے تجھے بھی آج چھوڑ دیا جا رہا ہے، تجھے بھی چھوڑا جا رہا ہے، تجھے بھی چھوڑا جا رہا ہے۔ جب وہ برنس نامی وہ بدبخت وہ جرنل ہے جس نے مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹ کر کہنے لگا این محمدکم، تمہارا محمد کہاں ہے، یدعوہ، اسے بلاؤ وہ تمہاری مدد کرے۔ آپ کے آنکھوں سے جلال اور خون کے آنسو ٹپک رہے تھے، کیفیت یہ تھی آپ اس کو دیکھتے ہی ساتھ ہی تم نے کہا تھا مسلمانوں کے کہ تمہارا محمد کہاں ہے، بلاؤ وہ تمہاری مدد کرے۔ سن بدبخت، میں اس دن سے کبھی سویا نہیں، صرف اس بات پر رسول اللہ نے یہ ڈیوٹی میری لگائی ہے، میں آج اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے حاضر ہوں۔ اس کا سر قلم کر دیا، لوگوں نے کہا سب کو چھوڑ دیا، لیکن اس کو تم نے نہیں چھوڑا،
کہا چونکہ اس نے میرے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تھی، اس کو یہ جرت کہاں ہوئی کہ وہ کہنے لگا این محمدکم، تمہارا محمد کہاں ہے، یدعو، انہیں بلاؤ اور تمہاری وہ مدد کرے۔ تو برادران اسلام، اللہ کرے اسی طرح کے جذبہ ایمان سے سرشار حکمران اللہ ہمیں نصیب فرمائے، تاکہ اب وہ گستاخ خاتون، یہ پوری تاریخ اسلام، کیا تاریخ انسانیت کے اندر اللہ نے مردوں کو نبی بنایا ہے، کوئی بھی عورت نبی نہیں بنی، چونکہ پتہ ہے یہاں کے بھی لبرل لوگ ان کے ساتھ دینے والے ہو جائے گا، انہیں پروٹوکول مل جائے گا، پھر جناب پبلک سٹی ہوگی اور کئی علماء کو جیلوں میں ڈالا جائے گا، جو آواز اٹھائے گا گردنیں کاٹی جائیں گی، اور اس کو پروٹوکول کے ساتھ جہازوں پہ بٹھا کر ہمارے حکمران ٹرمپ جیسے لعین کے سامنے جا کر اسے چھوڑ آئیں گے اور وہاں سے شاباش لے کر آ جائیں گے، پھر یہاں ہو کر ذلیل ہوتے رہیں گے، امت ایک دوسرے کو مارتی رہے گی۔ یہ ایک نئی کہانی چل پڑی ہے، اللہ ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے، حکمرانوں کو اور قانونی اداروں کو ایسے چیزوں کی ایکشن لینے کی ہمت دے، جرأت دے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ یہاں ان کو انٹیلیجنس پتہ چل جاتا ہے، جناب آج اوپر سپیکر چلیں، وہاں گرفت ہو جاتی ہے، ہمارے نمازیوں کو پریشان، فلاں کو پریشان، اتنے بڑے واقعات ہو رہے ہیں، اب قانونی ادارے کہاں ہیں، ہم کس کے سامنے جائیں؟ ابھی فی الوقت تو اچھی خبر یہ ہے کہ فوراً اس کے خلاف FIR کاٹی گئی اور اسے گرفتار کر لیا گیا، لیکن کرتے ہر گستاخ کو یہی ہیں، بعد میں وہ سارے ڈالروں کے ریٹ پر بکنا شروع کر دیتے ہیں، پھر امت کے فتوے، علماء کی قربانیاں، پھر حضور کی وفاداری سب ختم، حتیٰ کہ یہ جو ملونہ گستاخ آسیہ تھی، اس نے بھی تو گستاخی صریح کی، 2-3 عدالتوں نے، یعنی سیشن کورٹ اور پھر ہائی کورٹ، انہوں نے اس کے خلاف سزائے موت کا فیصلہ سنایا، سپریم کورٹ میں بھی ایک مرتبہ یہی ہوا، اور دوسری مرتبہ راتوں رات جناب انہیں بری و ذمہ کر دیا، وہ بڑی بے گناہ ہے، کئی لوگ اس کے لیے آواز اٹھاتے وہ مظلومہ ہے، لیکن ان کو ڈاکٹر عافیہ صدیقہ مسلمان کی بیٹی وہ مظلومہ نظر نہ آئی۔ تو برادران اسلام، آج ہم اپنی بات کو اسی بات پر گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی امت کو رسول اللہ کی ناموس پر پہرے داری کی توفیق عطا فرمائے، اور امت جب تک اپنے نبی کے وفادار رہے گی پھر امت کو غلبہ بھی اللہ تعالیٰ اسی برکت سے عطا فرمائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تن من دھن سب کچھ حضور پر قربان کر دیتے۔ قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سوگے وچ مدینے، قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی، قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی، قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی، قدر نبی دا بول بول جانے صاف دماغاں والی، قدر نبی دا گدھ کی جانے مردار کھاون والی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر و رسالت پر بات کو ختم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ وہ گھر، وہ ملک، وہ ادارے بھی ختم ہو جائیں گے، ہم نے بھی ختم ہو جانا ہے، جو رسول اللہ کے لیے نہیں بولتے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، جن مراکز میں حضور کا نام لیا جاتا ہے وہ بھی دنیا سے، لیکن آخرت میں قیامت والے دن اس کا مول پہنا ہے۔ محبت سے نعرے کا جواب دیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، 70 سال ہو گئے، کتنے گستاخوں نے گستاخیاں کی، صرف FIR کاٹ دیتے ہیں، بڑا کام ہو گیا۔ یہ سزا نہیں ہے، سزا قرآن نے ذکر کی ہے، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ گستاخ رسول لعنتی ہیں، جہاں کہیں بھی پکڑے جائیں ان کو کاٹ کر رکھ دو، یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ یہ سورہ احزاب 22 پارے کی آیت، اس پر پہلے بات ہو چکی ہے۔ اس واسطے گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔
من سب نبیًا فاقتلوا من سب نبیًا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان ہوں۔